اب بتاؤ غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، پیٹ پیچھے برائی کرنے والوں، ادھر کی ادھر لگانے والوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توبہ کریں گے، اپنے وعدے پہ پختہ ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ پتہ نہیں کس کس کی قبول ہو، یہ ضروری نہیں ہے سبھی علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے، سمجھے؟ ہاتھ اٹھا بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، آمین۔ اب یہ ایک اگر اسی پہ بولوں نا تو مجھ جیسا کم علم گھنٹوں بول سکتا ہے، مگر ایک ایک چیز اٹھا کے، جیسے تم نا دور دور سے آئے ہو تو میں بھی ایک ایک چیز اٹھا کے دینا چاہ رہے ہوں جو ضرورت ہے۔ ایک شخص کو اور ڈھونڈو، اس پہ کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں مگر ایک پہ آخری درجے کی ڈھونڈو۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا یار، کتنا خراب ہوگا، کون؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، مر سکتا ہے مگر اپنی ماں پہ غلط نظر، بولو اپنی ماں پہ غلط نظر نہیں ڈال سکتا۔ وہ کتنا نیچ ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کتنا برا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، منہ کالا کرے۔ بولو اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں یار جب یہ حدیث میرے سامنے آئی نا اللہ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 5% لوگ ہمارے مسلمانوں میں ہیں۔ تم لوگ یہ دنیا دیکھتے ہو، میں قرآن شریف میں دیکھتا ہوں، حدیثوں میں دیکھتا ہوں، پھر اس عوام کو دیکھتا ہوں، اپنی تقریروں میں وہی اتارتا ہوں بہت اچھی بات حضرت، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کیا بات حضرت؟ کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں؟ جی حضرت۔ اور میں کسی مولانا کی بات نہیں، انگلی رکھنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑوں گا، کیا بات حضرت، آخری درجے کی حدیث ہے۔ اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں حدیث کو نہیں مانوں گا، کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانوں، قرآن کو نہیں مانوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم تیرے ایمان کو نہیں مانتے۔ سچ حق۔ وہ لوگ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ اب وہ کون ہے، کتنا برا ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے۔ سن لینا یہ حدیث، جی یہ حدیث سن لینا، توجہ رکھو میری طرف۔ بہت اچھا پیغام حضرت۔ اس لیے باتیں لے کے آ رہا ہوں تاکہ نکل نہ جاؤ، اور ان کے والد محترم کے چہلم کی فاتحہ اور یہ پروگرام ہمارے اور آپ کے کام میں آ جائے، ان کی بخشش تو ہو، ہم سدھر جائے تو ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان پروگرام ہوتے ہی اس لیے، ورنہ بعض جلسے تو اللہ معاف فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کودتے کپڑے پھاڑ لے گا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنے حالات سنبھالنا پڑیں گے، کیا بات۔ اپنے حالات۔ اجازت سنو، علم سیکھا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، اچھی باتیں۔ ابھی حضرت کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بات بتا دوں جی تاکہ تمہارا ذہن تھوڑا سا صاف ہو جائے۔ قاری وسیم صاحب نے، نام نہیں لینا چاہیے، چینل میں آ جاتا ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، حضرت میرے والد صاحب کی خواہش تھی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، ان کا انتقال ہو گیا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ میں گھر پہ ہی تھا، علاقے میں رامپور میں تھا، تو میں ایسے ہی کرتے ٹوپی میں اپنا چلا گیا حضرت۔ اب نماز جنازہ پڑھائی، پڑھانے کے بعد گرمی بہت ہو رہی تھی، کھیت میں نماز جنازہ ہوئی، بہت لوگ تھے، تو پیڑ کا، آم کا پیڑ تھا نا، آم کا، اس کے نیچے میں کھڑا ہو گیا، 8-10 لوگ اور ہو گئے۔ میں نے کہا لوگ کم ہو جائیں گے تب میں مٹی دوں گا بعد میں۔ اب جب لوگ کم ہو گئے، پھر جب میں مٹی دینے پہنچا تو ایک صاحب میرے آگے مٹی دینے جا رہے تھے، میں پیچھے چلتا رہا۔ انہوں نے آستین چڑھائی حضرت، اور آستین چڑھانے کے بعد مٹی اٹھائی اور کافی دیر تک پڑھتے رہے اور منہ کو بگاڑتے رہے اور چباتے رہے اور کافی دیر تک پڑھتے پھر پھونک ماری، پھر ڈال دی ایسے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ ایسے دی جاتی ہے مٹی، اور میں سمجھ گیا ان کے دعا یاد نہیں ہے جی، کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں، اتنی لمبی ہے ہی نہیں۔ کتنی ہے؟ منہا خلقناکم،
بس پہلی مٹھی پہ کیا بنیں گے؟ منہا خلقناکم، دیر لگے گی. اور یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے یار؟ حضرت کئی منٹ وہ ایسے منہ چباتا رہا، منہ ٹیڑھا کرتا رہا، آنکھیں کھولتا رہا، بند کرتا رہا، جیسے سورہ بقر پڑھتا ہو. سمجھو، اور کافی دیر اس نے پڑھا کے ایسے پھونک کے مار دی. اور میری گرمی میں حالت، میں نے کہا چل آج تیری بھی مٹی دے ہی دوں میں. دوبارہ پھر اس نے وہی، تیسری اس میں پھر وہی. میں نے جلدی سے مٹی دی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اتنی مٹی دینے کی دعا. اب میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی صاحب مٹی دینے کی دعا سناؤ. اللہ، وہ بولے آپ کون ہو؟ تم جو میرے ساتھ میں آ رہے، بولے ان کو نہیں جانتا، یہ سید صاحب ہے، یوں میرے بارے میں الٹی سیدھی. وہ بولے یوں ہے اور تو ہے. تھوڑا ڈر گیا، رہے یار یہ حضرت ہے. تو کہنے لگا ڈر کے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یار کیا معاملہ ہے بھائی؟ میں نے کہا دعا سناؤ مٹی دینے کی، جو تم نے 3-4 منٹ منہ چبا چبا کے جو پڑھی ہے وہ دعا سناؤ مجھے تم. اب وہ کہنے لگے حضرت معاف کر دو، میرے ابھی پوری یاد نہیں ہوئی ہے. تب اتنی دیر لگائیے. میں نے کہا توبہ توبہ، تیرے پوری یاد نہیں ہے تو 3-4 منٹ میں، اور اگر پوری پڑھتا تو اثر کا ٹائم ہو جاتا. مگر میں پھر بھی نہیں مانا. میں نے کہا اچھا جتنی آدھی یاد ہے وہی سنا. میں نے کہا آدھی تیری اتنی دیر میں ہوئی ہے. میں سمجھ گیا دھوکہ دے رہا. تو پھر کہنے لگا حضرت معاف کر دو، وہ بھی کچی ہے یار. میں نے کہا بھائی صاحب کسے دھوکہ دے رہا ہو تم؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ، ذرا سوچو یار غور. اور گاؤں میں نا اس کا بڑا نام سا مٹی دیتا تو وہ دیتا، ایسے مٹی دی جاتی ہے. ہم نے بڑے بڑے مولانا کو دیکھو، ذرا سی مٹی دے کے چلے گئے، وہ دیتا پوری مٹی. اور یہ پتہ نہیں اس دن پھنس گیا بیچارہ وہ. حالات خراب ہے ہماری قوم کو. جس کو اپنے مردوں کو مٹی دینا نہ آئے وہ چوراہوں پہ جا کے مفتی بنتا ہے. جی کیا بات. لیکن تمہارا ذہن صاف ہو گیا ہوگا. میں وہی بتا رہا ہوں، کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ کتنا خراب ہوگا یار. اس سے زیادہ خراب کوئی ہو سکتا؟ بولو اس سے زیادہ کوئی خراب ہو سکتا؟ نہیں. نبی فرماتے، حدیث غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. کس کا نام سنا ہوگا؟ سود اور بیاز. بیاز میں سمجھ لیو 5% لوگ سود اور بیاز کا کاروبار کر رہے ہیں. جی میں نے کم کر کے بتائیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ بھی. کوٹا میں جب میں گیا، انہیں پتا چلا نا کہ یہ سید صاحب ہیں، تو ایک صاحب ہے 500 کی پتی کراری دی. بولے حضرت دعا کرنا. میں نے کہا کائے کے لیے دعا کروں؟ کون سا کاروبار ہے؟ بولے کاروبار کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، آرام سے کھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا بچے کیا کرتے ہیں؟ بولے کچھ بھی نہیں، 2 کروڑ روپیہ نا مارکیٹ میں اپنے ہی گھوم رہا. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا بڑا کم بخت ہے، میں نے واپس کر دی ہے. میں نے کہا لعنت ہے تیرے پیسے پر. 2 کروڑ روپے اپنے تم 2 کروڑ روپیہ اپنا ہی گھوم رہا مارکیٹ میں. ایسے حالات. اب ذرا سنو، نبی نے فرمایا سود اور بیاز. اللہ. صحابہ نے پوچھا تھا آقا سود اور بیاز کا جو گناہ ہے اس کے بارے میں بتا دو. سننا چاہ رہے ہو؟ بچوں کو مت دیکھو، انہیں مزہ نہیں آ رہا ہے، انہیں تو کودنے پھاندنے میں مزہ آئے گا. سود سن لو، سب لوگ سن لو، پھر میں ختم کر دوں گا بیٹا بھائی میرے. سود اور بیاز. اب میرے نبی بیان فرماتے، صحابہ کے درمیان کہتے سود اور بیاز جو ہے اس کے گناہ کے 70 حصے ہیں. اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر بھی آیا. اللہ اکبر. اللہ. سمجھ گئے نا میری بات؟ نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا، ایسے ہی 70. اب وہاں سے لے کر کے یہاں تک 70 لائن سے رکھ دو. اب نبی کی بات سنو، اللہ. نبی کا فرمان سنو. نبی نے کہا سود اور بیاز کے 70 ٹکڑے ہیں، 70 حصے ہیں، 70 درجے. اور فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں
سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ اکبر اللہ سب لوگ توبہ کرو، اللہ استغفر بولو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ یا اللہ میری توبہ۔ استغفر یار کسی مولانا کی بات میں بتاتے ہی نہیں، میں تو اللہ کا کلام یا رسول کی حدیث، اور یہ سیٹھ صاحب کے 40 میں سے تم نصیحت لے کے جاؤ۔ جی بہت اچھا اتنی پیغام حضرت، گرمی میں بیٹھے ہو، اللہ آپ کو مبارکباد ہے ان کے بیٹوں کو، ہائے ہائے اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین اتنی گرمی میں بیٹھو، کام کاج تم میں سے بہت بزی بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ سارے کام چھوڑ کے آئے ہو تو یار کچھ تو لے جاؤ۔ کیا بات ہے یار، اور میں نے کہا نہیں آخری درجے پہ لا کے رکھوں گا، بات وہاں لا کے رکھوں گا کہ گنجائش چھوڑوں گا ہی نہیں، بہت اچھا جو ہٹنے کے بعد یہ کہے کہ یار میں ان کی بات ہی نہیں مانتا، ہاں آر پار ہے یا تو مان یا پھر جا، یہی تو نا، بولو آر پار۔ اللہ، اب مجھے پتہ نہیں ہے کس کا کاروبار کیا، ہاں آپ کو پتہ نہیں میرا کیا، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں، جو جیسا ہو وہ خود ہی سدھرتا جائے، اور توبہ سب سے اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ کسی کی پول نہ کھلے، جی اس میں وہ بھی توبہ کر لے، بہت اچھی بات۔ سمجھے، تاکہ اب علماء اس لیے اٹھا رہا ہے تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ واہ 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 بہت اچھا، توجہ ہے نا میری طرف، نبی فرما رہے جو 70 درجے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹے والے درجے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ سوچیں غور کریں یار، واہ واہ، چٹنی سے کھا لینا، ہائے ہائے، پیاز سے کھا لینا، جی گڑ سے کھا لینا، روکھی کھا لینا، مگر حرام لقمان مت دینا۔ اچھا پیغام ہے حضرت، اللہ اللہ، واہ واہ، سب چلے جائیں گے، سارے لوگ چلے جائیں گے۔ ختم کر دوں کیا؟ ختم کروں؟ نہیں نہیں نہیں، 1 منٹ ٹائم دیکھ لوں، ابھی تو 12:30 بھی نہیں ہوئے۔ ٹائم آپ کا ہی ہے حضرت، اللہ برکت عطا فرمائے، وہ تو آپ نے دیا ہے۔ اب سنو میری طرف توجہ رکھو پیارو، یار جانا تو ہے نا، ہمیں جانا تو ہے۔ لوگ نا جب کوئی سود اور بیاز ہوتا ہے نا سامنے کچھ نہیں کہتے ہیں، جی جب مر جاتا نا تو قبرستان میں کہتے ہیں ارے یار ایک سود ہی گیا، بیاز ہی گیا۔ لوگ ہنسی ہنسی میں کہتے ہیں بلڈنگ جو دیکھ رہا ہو نا، بلڈنگ زمینیں جو دیکھ رہے ہو سود کی ہیں، سود کی، سود بیاج کی ہے، بیاس کی کہہ دیتے ہیں لوگ قبرستان میں، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اگر چلا جاتا اور سود اور بیاس، آج حاجی انہوں نے شاعر صاحب نے، شفیق صاحب نے مجھے ان کے بارے میں بتایا، سیٹھ صاحب کے بارے میں، حضرت کا حضرت دل اس بندے کا ایسا تھا، دل اس بندے کا ایسا تھا کہ اگر کوئی غریب روتا ہوا ہے نا تو یار بغیر اس کی مدد کیے اس بندے نے بھیجا ہی نہیں، یہ انہوں نے بتایا مجھے، حافظ شفیق صاحب نے۔ کیونکہ میری ملاقات جب اور ربانی صاحب آئے تھے نا، اور ہمارے خسرو صاحب میاں حضور سید شاہد علی میاں صاحب وہ آئے تھے، لیکن میری تقریر دوسری جگہ تھی، آنا چاہتا تھا مگر آ نہیں پایا تھا، تو اس وجہ سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مگر میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، مولا تو رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، تو 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں ان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما، آمین آمین آمین، اور ان کی بیوی اہلیہ کو صبر عطا فرما اور شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، پوری ننگلیا عاقل پوری بستی میں اے اللہ بہاریں عطا فرما دے، اور جو حضرات جہاں جہاں سے آئیں اے اللہ ان کے گھروں میں بھی خیر و برکات کا نزول فرما۔ تو اب سود کا کوئی لقمہ نہیں، انشاءاللہ حرام کا کوئی کہیں لقمہ نہیں۔ انشاءاللہ۔ ایک بات اور بتاؤں تمہیں، کیا بات ہے یار حضرت، واہ واہ، اب اس کو یہی روکتا ہوں، اگر اس پہ بھی بولوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا، جی مگر ایک پوائنٹ اٹھا کے تمہیں دے دوں تاکہ تمہیں یاد، ایسا تو نہیں ہے پیالہ بھر گیا تو نکلنے لگا، نہیں بتا دیو مجھے جب پیالہ بھر جائے تو بتا دیو۔ اب سنو، اللہ اللہ، یہ جو دل ہے نا، دل جی
ایک سید صاحب تھے، حضرت سید صاحب. جی ختم کروں کیا؟ تو توجہ سے سنو، توجہ. ایک سید صاحب آل رسول، ان کا نام سید احمد کبیر رفاعی تھا. جی ایران کے بارڈر پہ ان کا مزار ہے. میں خود جب کربلا شریف گیا تو میں خود حاضری دے کے آیا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ان کا مقام یہ تھا، سرکار کے روزے پہ گئے تو نواسے اپنے نانا سے ضد کرتے نا کہ میں گڑیا لوں گا، میں آئس کریم لوں گا، میں یہ لوں گا. وہ بھی یار کہنے لگے نانا بغیر دیکھے سلام پڑھتا تھا، اب تو مسافہ کیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں. اللہ اللہ تو اللہ. یہی وہ ذات ہیں جن کے لیے میرے نبی کا ہاتھ نکلا تھا. اب سمجھ لو کتنا اونچا مقام. آل رسول سید زادے. ان کے ایک مرید نے پوچھ لیا حضور آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا، آپ ولی کیسے ہوئے؟ جی اللہ بتا دوں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا میں آل رسول ہوں، میں سید زادہ ہوں، نبی کا نوازہ ہوں، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، علامہ ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اتنا متقی پرہیزگار ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر جو مجھے معلوم ہے وہ سنو. یہ سب لوگ اپنی اپنی گانٹھ میں باندھ لینا، جی حضرت. لے کے جانا سیٹھ صاحب کے چالوں سے ہی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سید صاحب کہنے لگے بیٹا سنو میں سادہ تھا، کوئی مقام نہیں تھا، مگر ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے جب میں گھر آیا تو میرا دل تھوڑا سا گھبرانے لگا. میں نے سورہ یاسین شریف 3 گھونٹ پانی پہ پڑھ کے دم کی کر لی اور 3 سانسوں میں پی لیا. سکون تو ملا مگر پھر بھی بے چین تھا جیسے کسی کو حاجت ہو. تو کہنے لگے میں نے سوچا چلو درود شریف پڑھتا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہری ہری گھاس میں ٹہل لیتا ہوں. وہ سید صاحب باہر آ گئے. اچھا پہلے کے لوگ نا، ہم لوگ تو کپڑے پہنے وہ تہمت باندھتے تھے. ان پرانے لوگوں سے پوچھو، پہلے لوگ ایک لنگی کاندھے پہ رہتی تھی، ایک بندھی ہوئی رہتی تھی، ہے نا ایسا؟ وہ سید صاحب بھی لنگی باندھے تھے اور باہر کو آ گئے، درود شریف پڑھ رہے. جب سامنے نظر پڑی تو ایک کتا، کون بولو؟ کتا تھا وہ کتا. اس کی زبان باہر نکلی پڑی تھی، منہ سے تھوک نکل رہا تھا، پریشان تھا، پائے پائے کر رہا تھا، کی کر رہا تھا، گردن کو ہلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بے چین تھا. یہ سید صاحب بولے میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگوں کے پاؤں میں کتا جا رہا تھا، مگر جس کے پاس جائے کوئی پاؤں سے مار دے، کوئی پتھر اٹھا کے مار دے، کوئی ڈنڈا مار دے، کوئی ڈانٹ دے، بھگا دے. کتا کہہ رہا ہوگا مولا کسی انسان سے ملا دے. بیچارہ وہ کتا کسی کا پاؤں کھا رہا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پتھر، کسی کا ڈنڈا، کسی کی ہٹ بھگا رہے سب. اب وہ کتا ان سید صاحب کی طرف کو آ گیا. انہوں نے دیکھا اس کا تھوک نکل رہا، رال نکل رہی ہے، کیونکہ کتے کا تھوک اور رال اور بھیگا ہوا کتا ناپاک ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنے کپڑے ایسے کر کے سمیٹ لیے اور جب سمیٹا اور کتا جیسی آیا نا ایسے کیا. جب کیا تو کتا سمجھ گیا اب کوئی انسان مل گیا. کتا دم ہلانے لگا اور کی کر کے تھوڑا نیچے کو جھک گیا. ان کی نظر نا کتے کی گردن پہ پڑ گئی، اتنا بڑا زخم اور اس میں کیڑے بلبلا رہے تھے. کیا بلبلا رہے تھے بولو پیارے؟ کیڑے بلبلا رہے تھے. وہ سید صاحب نے دیکھا ہو یہ کتا اس لیے پریشان ہے. اب کتا بیچارہ کی کر رہا اور سید صاحب دلی دل میں دعا کر رہے اے اللہ یہ پریشان ہے میرے پاس آیا، اے اللہ تو مجھے اس حال میں بنا دے، اس لائق بنا دے تاکہ میں اس کتے کی مدد کر سکوں. اب سوچ رہے ہیں کیا کروں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیکھ رہے ایک لوہے کی تان نا باریک سی پڑو بھی مل گئی. سید صاحب نے کتے کو
کرا, وہ کتا بیٹھ گیا. جلدی سے گئے, اس کو تان کو اٹھا کے لائے اور لا کر کے ایسے کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا. تان کو گھما کے نا چمٹی کی طرح بنا لیا, اور کپڑے سمیٹ کے ایسے کر کے تاکہ تھوک نہ لگ جائے, کپڑے ناپاک نہ ہو جائے, کتے سے ایسے کر, اور اس کی گردن سے ایک کیڑا اٹھا کے پھینک دیا. پھر دوسرا کیڑا. الغرض کتے کے زخم میں جتنے کیڑے تھے سارے بین دیے. کتنے لوگوں کا سیٹھ صاحب نے دل پہ مرہم رکھا ہوگا. اس کیڑے سارے کتے کے کیڑے بین دیے, سارے کیڑے. کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا. اب کھجلی جو تھی وہ ختم, کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا اور اس کی تھوک ختم, زبان اندر. اب انہوں نے سوچا کیا کروں, تو پرانے لوگ جانتے ہیں جڑی بوٹی کے بارے میں. ایک دوب گھاس ہوتی ہے, انہوں نے اکھیڑی اور اکھیڑنے بعد ہلائی, ایک پتھر پہ رکھی اور دوسرے پتھر سے کچل کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا دی. اتنی بڑی ٹکیا, اور ٹکیا بنانے کے بعد اس کتے کی گردن پہ رکھ دی. یار وہ کتا تھا, انسان تو نہیں تھا نا, جانور تھا, انسان تو نہیں تھا. اب وہ کتے کی گردن پہ رکھ دی, اور جیسے ہی کتے کی گردن پہ رکھی, کتا بھی بیٹھا کہ اب کوئی انسان مل گیا. اللہ, یہ آل رسول تھے, سید زادے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے. اب انہوں نے سوچا یار یہ تو گر جائے گا, ٹکیا گر جائے گی. انہوں نے اپنے لنگی کی چیر پھاڑ لی. کیا پھاڑ لی؟ چیر پھاڑ کے, اور وہ ٹکیا اس کتے کی گردن میں ٹکیا کو لے کے چیر باندھ دی, جیسے پٹی باندھتے ہیں. آل رسول کہتے ہیں اللہ, میں نے یہ کام کیا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں, ویسے تو کہتے ہیں اللہ عالم و رسول, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے, مگر مجھے جو پتا ہے وہ آل رسول کیا کہتے ہیں سنو. کہتے ہیں جیسے جیسے اس کتے کا زخم بھرتا گیا, اللہ تعالی مجھے مقام عطا کرتا گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا. اپنے کیا حال ہے, اب گریبان میں جھانک کے دیکھو کتنے لوگوں کی مدد کی ہے. بس اللہ, مجھے پتا نہیں تمہارے کیا حال ہے, میرا کام بتانا. اپنے دیکھو کیا حال ہے. کتا تو کتا رہا, ابا کو نہیں دیکھتے, اماں کو نہیں دیکھتے, سگے بھائی کو نہیں دیکھتے, بھتیجے بھانجوں کو نہیں دیکھتے. بیٹیوں کی شادی ہو جائے, بہنوں کی شادی ہو جائے, بیچاری انتظار کرتی رہتی ہے, میرا بھائی آتا ہوگا, بھتیجا آتا ہوگا. عید کے دن نہیں آتے, بقرہ عید کو نہیں آتے, کسی تہوار کو نہیں آتے, بہن تڑپتی رہ جاتی. کتے کو کیا سہولت پہنچاؤ گا؟ ذرا دیکھو تو, انسانیت بھی ٹٹول کے دیکھو ہمارے پاس ہے کہ نہیں. حضرت اگر شادی ہوتی ہے, بیاہ ہوتا, کوئی پروگرام ہوتا نا, تو جھوٹن جھاٹن تھوڑے والے رزق ایک طرف بچ جاتا, وہ پلیٹیں وہاں جھاڑ دی جاتی, ہڈی گڈی سب. اگر کتے کھانے کے لیے آ جائے تو بعض بڈھا لاٹھی لے کے ان کتوں کو ہی لپٹا پڑا. اس سے یہ پوچھو کیا یہ مہمانوں کو کھلاؤ گے کیا؟ یار حد ہو گئی, انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت ٹٹولو اپنے اندر. آخری بار ٹائم ہو گیا, 1 بجے سے پہلے دعا بھی ہونا اور فاتحہ بھی ہونا. انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو آگے ہوگی انشاءاللہ. آخری بات, بہت اچھا, بہت اچھا. آخری بات, اجازت ہو تو بتاؤں جی. ایک مرتبہ نا تھوڑا اوپر سے لاؤں بتا کے. میاں بیوی, کون کون میاں بیوی؟ میرے نبی اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, دونوں بیٹھے تھے, پیار بھری باتیں کر رہے تھے. میرے نبی نے حضرت عائشہ سے پیار میں آگے کہہ دیا, عائشہ آج پوچھ لو جو پوچھنا, پوچھ لو. اب عائشہ تھوڑی سی چپ. میرے نبی بولے, عائشہ کسی سے مشورہ بھی لے لو, کیونکہ معلوم ہے لڑکی میکے کوئی بھاگتی ہے. تم نے دیکھا ہوگا میکے کوئی جاتی ہے وہ. حضرت عائشہ بولی, آقا مشورہ لے لوں. کہا آ رہی ہوں, سیدھی اپنے ابا کے پاس گئی, ابو بکر صدیق کے پاس. کہا ابا, نبی نے آج یہ کہہ دیا, مجھ سے جو چاہو پوچھ لو.
कहा बेटी इसी दिन के तो मैं इंतजार में था, मैं ऐसी बात पूछूंगा जो न कुरान में न हदीस में न जिब्रील को मालूम है, न मीकाईल को मालूम, न इसराफील को, न इजराइल को, न किसी पीर पैगंबर को अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, न किसी सहाबी को, ऐसी बात पूछूंगा। मगर बेटी मुझे भी बताना। बाप बेटी में बात हो गई। कहा ठीक है अब्बा जान। अब पूछा क्या वो भी तो सुन लो। तुमने सुना होगा मेरे नबी मेराज को गए, पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा। मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चढ़े। अब एक मकाम वो आया कुर्ब खास, अल्लाह में और रसूलुल्लाह में बातें हुई, अल्लाह अकबर। राजो नियास की बातें हुई। तीसरा कोई था ही नहीं, क्या बातें हुई ये तीसरे को पता ही नहीं। वाह हजरत अबू बकर सिद्दीक इसमें रहते थे। एक बात का अगर पता चल जाए ना तो मौजू का पता चल जाएगा किस मौजू पे बात क्या चल रही बात थी। है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी नबी से पूछना आका, जब आप मेराज को गए तो आप में और अल्लाह में जो राजो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा से कहा बेटी मुझे बता के जाना। अबू बकर सिद्दीक घर में बैठे नहीं, चक्कर ही लगा रहा है मेरी बेटी आ रही होगी, आ रही होगी। ये बात कहीं पूछने के चक्कर में थे। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा गई, कहा आका पूछ लूं? नबी बोले पूछो। कहा आका आप मेराज को गए, अल्लाह में और आप में जो राजो नियास की बातें हुई उनमें से सिर्फ एक बात बता दो। नबी बोले आयशा इतनी ऊंची उड़ान ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे मेरा सिद्दीक बोल रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे नबी जानते थे कितना प्यार भरा अंदाजा था यार, वाह क्या प्यारा अंदाज था। और तुम हो अपने भाइयों से बातें करोगे तो थू थोड़ा बिगड़ा हुआ माथे की घुंडी, मुस्कुरा के रहा करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो, जिधर को गुजरा करो सलाम किया करो, एक दूसरे के काम में आया करो। अब कहने लगे, मेरे नहीं बोले आयशा ये तुम नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई और है। कहा वही है। कहा जब वायदा कर लिया तो बताऊंगा। मेरे नबी बोले आयशा राजो नियास की बात बता दूं। अबू बकर सिद्दीक ना तड़प रहे थे घर में, बातें क्या हुई एक बात का पता चल जाए फिर मौजू का पता चली जाए। क्या बात है हजरत, वाह वाह। इतने तड़प रहे, बैठे नहीं थे, बेकरार थे। जो राजो नियास की बातें थी उनमें से एक बात तुम्हें बता दूं या रहने दूं? चलो छोड़ो, आपकी तकरीर में बताऊंगा। अच्छा 1400 साल के बाद तुम इतने बेकरार हो तो अबू बकर सिद्दीक कितने बेकरार होंगे? जरा सोचो, गौर करो। मैंने बात छेड़ी बताने के लिए, सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें इसलिए लोहा गरम कर रहा हूं ताकि एकदम हथौड़ा मारूं जी। हजरत आयशा से कहने लगे, मेरे नबी बोले बैठो। आयशा अल्लाह में और जो मुझ में ना राजो नियास की बातें हुई हैं उन बातों में से एक ही बताऊंगा। कहा जी आका एक ही बता दो। कहा वो ये है, अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ महबूब जो आपके उम्मतियों में से ईमान वाला दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, नफरतों को मिटा देगा, आपस में मेल मोहब्बत करा देगा, उनकी दुश्मनी खत्म करा कर मिला देगा, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा ऐ महबूब उसे मैं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बड़ी खुशी की। अब तुम अपने गिरबान में झांकते रहियो कि हमने कितनों को तोड़ा और कितनों को जोड़ा, बुराई कर करके कितनों का दिल दुखाया या कितनों के काम आए, ये तुम्हें देखना भैया। मुझे पता नहीं है कितनों की मेंढे काटी है, कितनों के पेड़ काटे, कितनों की जमीन मारी है, कितनों का रुपया मारा है, कितनों की मंगनी छुड़वाई है, कितनों के बच्चों का रिश्ता तोड़वाया, कितनों को थाने कचहरी में फंसवाया है, कितनों को पुलिस को पैसे देके पिटवाया। वो तुम समझियो, मेरा काम है सिर्फ बताना। लेकिन सुनो सुनो, सुनने की बात है। अब हजरत आयशा बोली आका मैं अभी आ रही हूं। उन्हें मालूम था ये जा रही है अपने अब्बा के पास। नबी बोले हाँ जाओ, मालूम है मुझे कहां जा रही हो, मेरा सिद्दीक इंतजार करता होगा। हजरत आयशा दौड़ती हुई गई, कहने लगी अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान।
अबू बकर सिद्दीक बोले बेटी आ गई, जल्दी बताओ। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, खुश हो जाओगे। कहा जल्दी बताओ, सब्र नहीं हो रहा है। हजरत आयशा बोली नबी ने फरमाया अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना ना तो अबू बकर सिद्दीक खुश नहीं, वो रोने लगे, आंखों में आंसू टप 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 दाढ़ी में होकर निकलने लगे। बेटी थी ना, बेटी आयशा, हाथ पकड़ा, अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कहीं दर्द है, को क्या बात है, परेशानी है, अब्बा जान बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी परेशानी नबी की उम्मत की है। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात नबी ने। कहा बेटी तुमने हदीस का एक पहलू समझो मगर अबू बकर से दूसरा पहलू सुन लो। लोगों इस बात को गांठ में बांध के ले जाना, नबी के फरमान का मतलब ये हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो वो जन्नत के रास्ते पर होगा, और अगर कोई जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा तो वो जहन्नम के रास्ते पर होगा। और आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज के बाद जोड़ने का काम करोगे, तोड़ने का बोलो। जोड़ने का, वाह वाह। ये तुम्हारे लिए ना जो सेठ साहब का चहल्लुम है उनकी फातिहा, तुम्हारे लिए अगर अमल करो ना तो सही बता रहा हूं कामयाबी का प्रोग्राम है ये। बेशक, बेशक। और अमल नहीं करो तो कुरान भी सर पे रख दो तो वैसे का वैसे ही समझे, वैसे का वैसे ही। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं।